اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی، ہر مہینے، ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. ربیع الاول میں چونکہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے. وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے. عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی. 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے. وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے، تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہوئی. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں. ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان. کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں. پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا. اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو ابھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا. صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے. مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے.
تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا، یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح